خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو نشریات میں. ہمارا نیکی کا سیگمنٹ ظاہر ہے اب یہ ابتدائی نشست ہی ہے آج، اور پھر آگے بڑھے گا سلسلہ. اور الحمدللہ اقرار بھائی سیگمنٹ کو بلندیوں میں پہنچا دیا ماشاء اللہ. بہت بہت شکریہ. دیکھیں آج کون ہمارے مہمان اور کیا ہے سلسلہ؟ جی ہاں، جس طرح کل انڈس نیٹ ورک تو میں نے صرف کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ صحت کے حوالے سے خدمات میں انڈس کا جو مقام ہے اس اعتبار سے ہم نے پرائرٹائز کرتے ہوئے گزشتہ روز ڈاکٹر باری کو زحمت دی. اور تعلیم کے میدان میں اگر ہم بات کریں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صف اول میں جو ادارے کام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر ان میں دی سٹیزنز فاؤنڈیشن TCF اس کا بہت بڑا کردار ہے. اور اگین ہم پچھلے کچھ سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کتنی تیزی سے، مجھے یاد ہے جب یہاں پہ ہم نے پہلی بار نیکی میں زحمت دی TCF کے نمائندگان کو تو اس وقت غالباً 1400 کے قریب سکول تھے. اور آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو 2033 سکول ہیں. کیا بات ہے! جو کہ اس ملک کے طول و عرض میں الحمدللہ کام کر رہے ہیں، اور 3 لاکھ بچے ہیں جو زیر تعلیم ہیں ان 2000 سے زائد اسکولوں میں. 14,000 اساتذہ ہیں، 21,000 امپلائیز ہیں. ظاہر ایک بڑا نیٹ ورک، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے بچوں کی زندگیاں تبدیل کر رہے ہیں اور بچوں کے توسط سے بہت سارے خاندانوں کی زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں. تو آج ہمارے ساتھ اسد شہباز صاحب موجود ہیں. آپ ہیڈ آف ڈیولپمنٹ ہیں TCF میں. تھینک یو سو مچ. اور ایک طالب علم بھی ہیں، ان کی کہانی بھی ہم سنیں گے، اسد ساجد، کہ TCF کے ذریعے ان کی زندگی میں کیا بدلاؤ آیا. تو آغاز کرتے ہیں پلیز. تھینک یو سو مچ. اسد بھائی، ظاہر ہے ہم ہر برس بہت ہی دل سے دی سٹیزنز فاؤنڈیشن کے لیے بات کرتے ہیں، نہ صرف اس سیگمنٹ میں بلکہ جہاں جہاں موقع ملتا ہے، چاہے وہ ٹیلی تھونز ہیں، چاہے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے جب بات ہوتی ہے، ظاہر وہ بھی بہت فخر کرتے ہیں اس ادارے پر، اور ہم بھی بہت نازاں ہیں TCF کے کام پر. تو ذرا اس وقت بتائیے گا، تو ہم ہر برس دیکھ رہے ہیں، غالباً پچھلے برس شاید 1900 یا 1800 کچھ اسکول تھے جو کام کر رہے تھے، اور اب 2000 سے تجاوز کر گئے ہیں. تو یہ اس وقت تعداد کیا ہے اور کتنے ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے اتنے اداروں کو چلانے کے لیے؟ بہت بہت شکریہ اقرار بھائی. جس طرح آپ نے خود کہا کہ اس وقت تعداد 2000 کراس کر چکی ہے، بٹ جس طرح آپ نے کہا کہ 4 سال پہلے جب یہ سیگمنٹ سٹارٹ ہوا تھا تو 1400 تعداد تھی اسکول کی، اب 2000 کراس کر گئی ہے. لیکن ایک اور چیز بھی بڑھی ہے، وہ یہ چیز بڑھی ہے کہ 4 سال پہلے جو تعداد تھی آؤٹ آف اسکول بچوں کی وہ کوئی 2.25 کروڑ تھی. آج 2.5 کروڑ سے زیادہ بچہ آؤٹ آف اسکول. بالکل صحیح. تو ایک طرف تو ادارہ گرو کر رہا ہے، نئے اسکول بن رہے ہیں، بٹ ایک طرف چیلنج بھی بڑھتا جا رہا ہے. سو آج آپ کے جو پروگرام کے توسط سے جو بات اسٹیبلش کرنی یہی کرنی ہے کہ جس طرح یہ چیلنج بڑھتا جا رہا ہے تو پاکستانیوں کو آگے آنا پڑے گا. پاکستان میں ایجوکیشن ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے. کوئی بھی اگر ایسی تکلیف پاکستان پہ آتی ہے تو سارے پاکستانی ایک ہو جاتے ہیں، لیکن جب ایجوکیشن ایمرجنسی نافذ کی گئی تو مجھے وہ والی جستجو، وہ والا جذبہ، جیسے لوگ آگے بڑھتے ہیں، سیلاب آتا ہے، ارتھ کوئک آتا ہے، وہ والی ایجنسی لوگوں میں نظر نہیں آتی. یہ بات درست ہے. یہ لیکن کیا یہ اس میں یہ ہم بطور مجموعی بحثیت قوم یہ بھی سمجھ لیں کہ شاید ہم اس کو ایمرجنسی کے طور پر پریزنٹ بھی نہیں کر سکے لوگوں کے سامنے؟ بات تو ہوتی ہے تعلیم کے حوالے سے، لیکن کہ یہ ہنگامی حالت ہے اور اس سے کیا نقصان ہوگا ملک کا، قوم کا، خاندانوں کا اور افراد کا، یہ شاید ہم بتا بھی نہیں پائے اوور دی ایئرز لوگوں کو. بہت اچھی بات آپ نے کی. وجہ یہی ہے کہ دیکھیں اگر ہم نے ایک باشعور قوم بننا ہے، ہم ترقی کی باتیں کرتے ہیں بٹ جو ترقی کا رستہ اس کو فالو نہیں کر رہے. بغیر تعلیم کے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کوئی معاشرہ بھی ترقی یافتہ معاشرہ نہ بن سکتا ہے نہ کہلا سکتا ہے. آئی تھنک ہم سب کی یہ مشترکہ ذمہ داری بنتی ہے ایز اے پاکستانی، ہر بندہ اپنی کیپیسٹی میں رہتا ہوا اس بات کو اجاگر کرے کہ پاکستان میں ایجوکیشن ایمرجنسی، اور ہر بندہ جو وہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے وہ آگے بڑھ کے کچھ کنٹریبیوشن دی تاکہ ادارہ مزید اور اسکول بنا سکے. ایک اور بات کرنا چاہوں گا، ابھی کچھ دنوں پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک خاتون ہمارے ہیڈ آفس آتی ہیں اپنی بچی کی پہلی تنخواہ لے کر. اچھا مزے کی بات یہ ہے وسیم بھائی، وہی خاتون 4 سال پہلے بھی آئی تھی اسی آفس. اس وقت اس کے حلیے میں اور 4 سال کے بعد میں واضح فرق دیکھا. میں نے اسے کہا کہ پہلے بھی آپ آئی تھی، اب آپ دوبارہ دینے. اس نے کہا اس بار میں ایک نہیں، میں اپنے 2 بچوں کی تنخواہ دینے آئی. اور یہ تینوں بچے TCF کے پڑے ہوئے تھے. تو سوچے کہ کتنا بڑا چینج ہے. ہر ایک ماں جو ایک مسافت طے کر کے پیسے دینے آتی ہے اس جذبے کے ساتھ کہ ان پیسوں سے کئی اور بچے پڑھ لکھ سکتے ہیں. تو الحمدللہ جذبہ تو پاکستان میں ہے، لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ ہمیں یہ جذبہ اجاگر کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر ہمارا ساتھ ہے. بھی اسی واقعے سے متعلق ہے اگر آپ اپنے لیفٹ پر دیکھیے تو جی بالکل یہی تصویر ہے. یہ وہ ماں ہے جو 4 سال پہلے بھی آئی تھی اور 4 سال بعد پھر 2 بچوں کی تنخواہ لے کر آئیں. اور یہ جو بچی کے ساتھ نظر آ رہی ہے جو میرے ساتھ کھڑی ہے، یہ TCF کے اسکول میں اس وقت اساتذہ کے طور پہ، معلمہ کے طور پہ پڑھا رہی ہیں. اچھا، ایک چیز جو شاید ذرا تھوڑی سی غیر معمولی لگے جو احباب اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیے ماہ رمضان میں یا ویسے بھی ہم بہت ساری نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، ہم راشن دے رہے ہوتے ہیں، ہم گھروں کی کفالت کرتے ہیں. یہ ضرور کیجئے، لیکن ایک راشن
کی مقدار کے برابر آپ اگر کسی بچے کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں تو شاید وہ زندگی میں کامیاب ہو کے بہت سارے لوگوں کے راشن کا بندوبست کر سکے. جو ملٹی پلائی ہونے کا جو اثر ہے وہ شاید بہت زیادہ بہتر ہوگا اگر ہم تعلیم پر انویسٹ کرتے ہیں. اکرام بھائی راشن کی بات کی, اس وقت جو راشن کا بیگ ہے وہ 7,000 کا بن رہا ہے, لیکن آپ ایک بچے کو مہینے کی تعلیم 3,600 میں دے سکتے ہیں جناب, اور وہ آپ کو گارنٹی ہے کہ آگے جا کے کئی لوگوں کو راشن بیگ دے سکتا ہے انشاءاللہ. اپنے خاندان کا انتظام کرے گا ہی کرے گا. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ٹھیک. اسد سے ذرا ہمیں اگر آپ متعارف کروائیے. اور اسد صاحب ہمارے ہونہار نمائیں ہیں ٹی سی ایف کے, انہوں نے ٹی سی ایف سے پڑھا اسکول سے, اس وقت یہ آئی بی اے کراچی میں ایز اے استاد پڑھا رہے ہیں. کیا بات ہے, کیا پڑھا رہے ہیں؟ میں ایک ڈیٹا مینیپولیشن اور ویژوائزیشن کا کورس ہے, بی بی اے کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں. ہمیں تو یہ جملہ یاد کرنے میں ٹائم لگ جائے گا. ایسا ہی. اچھا, تو اسد ذرا بتائیے اپنے بارے میں کہ کیسے آپ کا ٹی سی ایف سے سفر کا آغاز ہوا, کیا بیک گراؤنڈ تھا, اگر آپ کمفرٹیبل ہوں بتانے میں پلیز. میں نے تیسری جماعت سے جو ہے وہ ٹی سی ایف میں تعلیم حاصل کرنا شروع کی. اس وقت میرے علاقے میں اولڈ مظفر آباد کالونی, یہ لانڈھی کی سائڈ پر, اس وقت کوئی اسکول نہیں تھا. تو ٹی سی ایف وہ پہلا اسکول بنا اور اس کے بعد میرے والدین نے مجھے اس میں داخل کروایا. میں نے تیسری جماعت سے وہاں تعلیم حاصل شروع کی اور میٹرک تک میں نے جو ہے وہ ٹی سی ایف سے تعلیم حاصل کی. کالج کے بعد میرا جو ہے وہ آئی بی اے میں, انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کراچی میں میرا ایڈمیشن ہوا بی بی اے کے لیے. صحیح. اور میری 4 سال کی پوری فیس جو ہے وہ آئی بی اے اور ٹی سی ایف دونوں نے مل کے برداشت کی. تو میں نے آئی بی اے سے مکمل طور پہ 100% اسکالرشپ پہ پڑھا ہے. زندہ. اس کے بعد 3 سال کام کرنے کے بعد میرا سلیکشن فل برائٹ اسکالرشپ میں ہوا, تو میں یو ایس سے ماسٹرس کر کے 2023 میں واپس آیا ہوں. کیا کہنے. اور اب جو ہے وہ میں آئی بی اے میں ایز اے وزٹنگ فیکلٹی پڑھاتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں کام بھی کرتا ہوں اپنی جاب. زندہ باد. تو آپ کی اپنی زندگی میں کیا بات ہے کہ تو ہم تالیاں بجا سکیں. بالکل اسد ساجد کے لیے زندہ باد. یہ تو بڑا شاندار کردار ہے ٹی سی ایف کا, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ بہت فخر کے ساتھ اپنی ساری جرنی کو شیئر بھی کر رہے ہیں لوگوں سے, اور یہ بہت ضروری بھی ہے تاکہ ٹی سی ایف جیسے اداروں پر لوگوں کا اعتماد اور زیادہ مضبوط ہو اور اس کے ہاتھ بھی مضبوط کیے جا سکیں. تو اگین اس وقت جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں ٹی سی ایف میں, ان کے حوالے سے ان کو کیا میسیج آپ دینا چاہیں گے اپنے سفر کو ذہن میں رکھتے ہوئے؟ میں اب بھی اپنے ہفتہ اتوار ٹی سی ایف کے اسکولس میں جا کے رہبر ٹی سی ایف کا ایک پروگرام ہے, اس پروگرام کے تھرو جاتا ہوں, جس میں ہم اپنے جو بچے 9 اور میٹرک میں ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ ان کے آگے آنے کے لیے ان کے کیا مشکلات ان کو پیش آئیں گی, کیسے انہیں ٹیکل کرنا ہے. تو میں ہر ہفتے اتوار جا کے ان کو یہی میسج دیتا ہوں کہ اور میں ان کو اپنی مثال دے کے سامنے کرتا ہوں کہ ٹی سی ایف نے نہ صرف میری زندگی تبدیل کی, میرے بھائی بھی ٹی سی ایف میں ہی پڑھ کے غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ میں انہوں نے جو ہے وہ 4 سال جی آئی کے میں 4 سال کی تعلیم حاصل کی, 4 سال کی پوری فیس ٹی سی ایف نے دی. آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے پڑھائی رکھنی ہے, اہل ثابت کرنا ہے, باقی کام جو ہے وہ ٹی سی ایف آپ کی مدد کے لیے ہر جگہ موجود ہے. ابھی اقرار بھائی, اسد جیسے اور بہت سارے بچے ہیں جو ٹی سی ایف سے پڑھ کے ماشاءاللہ اعلیٰ مقام پر اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں فائز ہونے کے بعد. اس وقت ہمارے اس سال 650 بچوں کا یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ہوا, 250 بچہ ٹاپ ٹیئر یونیورسٹیز میں گیا ہے, 22 بچہ آئی بی اے کراچی میں انرول ہوا ہے, 22 بچہ جی آئی کے میں انوالو ہوا ہے. یہ سفر ذرا لمبا ہوتا ہے, 14-15 سال لگتے ہیں, لیکن جو پروڈکٹ نکلتی ہے فوری طور پر اس کا نتیجہ بھی برآمد نہیں ہوتا نا. آپ نے راشن دیا, فوری طور پر دعائیں مل گئیں آپ کو, اور آپ نے کہا چلے میں اگین اس کی کوئی حوصلہ شکنی نہیں ہم کر رہے, ہم صرف بتا رہے ہیں کہ ترجیحات میں تھوڑا سا ذرا تعلیم کو بھی ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم جو ہے نا وہ بڑے کوئک ریزلٹس کی طرف دیکھتے ہیں کہ بس دعا مانگیں اور وہاں قبول ہو جائے. بالکل یہاں یہ کچھ برس لگتے ہیں آپ کی نیکی کو میچور ہونے میں, لیکن پھر کیا بات ہے, لیکن پھر جب نسلیں بن جاتی ہیں نا تو پھر وہ دعائیں بھی لمبی چلتی ہیں, وہ سلسلہ پیڑھی در پیڑھی چلتا جاتا ہے. جس کا آپ نے آج ہاتھ تھام لیا نا وہ کل ہزاروں بچوں کا ہاتھ تھامے گا, اور سوچیں کہ دعاؤں کا سلسلہ کہاں تک جائے گا. کیا کہیں, تو ہمیں بس یہ سوچنا ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ 3,600 میں اگر ماہانہ جو کہ آپ کا ایک فوڈ پانڈا کا بل ہوتا ہے, آپ ریسٹورنٹ پہ چلے جائیں آپ اتنے کھانا کھا لیتے ہیں, لیکن اتنے ہی پیسے میں بچہ ایک معیاری 3,600 میں کہاں کھانا ملتا ہے اسد بھائی, وہی بات مہنگا ملتا ہوگا, اتنا تو شاید ٹپ دیتے ہیں ہم لوگ, مہنگا ملتا ہوگا لیکن بہت ہی, اور اس سے ایک مہینے کی بچے کی زندگی تبدیل کر رہے ہیں, زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. زندگی اگر آپ نے مسلسل جاری رکھا تو ایک سال کی 43,600 کے اندر. اور جو پاکستان کے باہر سے لوگ دیکھ رہے ہیں غالباً 10 پاؤنڈ, ہاں جی وہ اس طرف 10 پاؤنڈ سے ایک مہینہ, اور یہی کوئی 10, 12, 15 ڈالرز کا ایک مہینہ, اس میں آپ ایک بچے کی زندگی کو بدل رہے ہیں. جب ایک بچہ پڑھتا ہے نا, صرف اس کا گھر چینج نہیں ہوتا, اس سے معاشرہ, وہ جہاں رہتا ہے, وہ سوسائٹی, ہم سب مختلف بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں,
ہم سب کچھ نہ کچھ اسٹرگل کر کر آئے ہیں. اگر سوچے میں آپ سے پوچھوں اگر تعلیم نہ ہوتی تو آج آپ اس سیٹ کے حقدار تھے؟ بالکل ایسا ہی. کیا آپ اس سیٹ کے حقدار تھے؟ تو اسٹرگل تو ہر بندہ کرتا ہے, لیکن ایک شعور آپ کو دیتا ہے تعلیم, اور تعلیم کہیں نہ کہیں کڑی بنتی ہے آپ کو کسی مقام پہ پہنچانے کے لیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی دکان پہ بھی کام کریں نا تو وہ شعور کے ساتھ کام کریں, وہ جذبے کے ساتھ کام کریں. وہ دکان پہ کام کرنا بری بات نہیں ہے, جی جی جی, لیکن وہ اتنے کوئی بھی پیشہ یا خوش اسلوبی سے ہونی چاہیے, اس میں نکھار, نفاست, ایمانداری, آنےسٹی, یہ ساری چیزیں آپ کو تعلیم سکھاتا ہے. بالکل, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر جوتی گانٹھنے کا کام بھی کرتے ہیں تو اس میں اتنی نفاست ہونی چاہیے اور اس انداز سے کریں کہ پھر دنیا بھر میں ویسا کام کوئی اور نہ کرتا. بالکل ایسا ہی. اگر آپ ڈرائی کلینر ہیں تو آپ کپڑے یوں دھوئیے اور استری کیجیے کہ آپ جیسی مثال کوئی اور نہ ہو. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس شعور ہو, آپ کے پاس تعلیم ہو. مجھے بتائیے گا اسد بھائی کہ اس وقت جو بجٹ ہے 2000 ادارے ملک بھر میں چلانا, اور وہ بات کہ 2 کمروں کے سکولز نہیں ہیں, ہم جاتے ہیں وزٹ کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی فیسلٹی ہے جہاں بھی ٹی سی ایف کا ادارہ موجود ہے. تو کیا بجٹ ہے منتھلی یا اینولی, تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ ہم نے اس میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے؟ دیکھیں جو اسکول ہمارے اس وقت بنے ہوئے صرف ان کو چلانے کے لیے اگر میں بات کروں تو ہمیں 16 ارب روپے سالانہ ہمیں درکار ہیں اس ادارے کو چلانے کے لیے. جو 2000 اسکول سے نئے اگر نہیں بنا, نئے کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں صرف ان اسکول کو چلانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں 16 ارب روپے سال کے ریکوائر ہوتے ہیں, اور یہ 3 لاکھ بچے ہیں. ایسے 3 لاکھ بچے ہیں, اور یہ سلسلہ ہر سال بڑھتا جا رہا ہے. الحمدللہ ہمارے ہر سال تقریباً آپ سمجھیں کہ 100 کے قریب لگ بھگ نئے اسکول تعمیر ہو رہے ہیں اکراس پاکستان. اور ابھی میں کہیں بیٹھا ہوا تھا جب آپ کے میں اسٹوڈیو آیا ہوں تو کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا اسکول نظر نہیں آتے آپ کے کہیں پر. تو میں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے نظر نہیں آتے, کیونکہ ہم دکھانا نہیں چاہتے آپ کو. ہم اور وہ ان علاقوں میں بناتے ہیں, ان علاقوں میں بناتے ہیں جہاں پر مستحق بچہ ہے, جو ڈیزرونگ ہے, ان کی ٹارگٹ آڈینس. اب مچھر کالونی کے اندر اسکول ہے اگر تو کہاں نظر آئے گا؟ دیکھیں کراچی میں کوئی 400 سے زیادہ اسکول کام کر رہے ہیں, لیکن وہ بھی گلی کوچوں میں, سائٹ ایریا میں, اورنگی میں, وہاں سے اسد جیسے کئی بچے نکل کے آج ایسی مثال بن چکی ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس کی وضاحت ہو گئی. واقعتاً ایک تو یہ کہ اگر تو برانڈنگ کے لیے کام کرنا ہے تو پھر شاید اسکول مین روڈز پر بنائے جاتے, چوک چوراہوں پر بنائے جاتے, لیکن میں چونکہ ٹی سی ایف کے حوالے سے ہم ساتھ مل کر کام بھی کرتے رہے, اور اس کے علاوہ بھی انٹیریئر سندھ میں, بلوچستان, جہاں جہاں جانا ہوا ہم نے ان علاقوں میں ٹی سی ایف کے اسکول دیکھے جہاں عام آدمی شاید جا بھی نہیں پاتا. تو اس میں یہ بہت اچھی بات ہے کہ نظر کیوں نہیں آتے, تو اس کی ریزن یہ ہے کہ ظاہر ہے 2000 اسکول ہیں لیکن ان جگہوں پہ ہیں کہ جہاں پہ ضرورت ہے ان کی. میں اگین جو ناظرین ہیں میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ان سے آپ ضرور درخواست کیجئے براہ راست بھی, ہم تو ریکویسٹ کرتے ہیں آپ جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. میں جتنے بھی لوگ اس وقت دیکھتے ہیں کہ ان سے بھرپور اپیل کرتا ہوں کہ ایز اے پاکستانی اگر ہم نے ترقی کرنی ہے, یہ ادارہ دا سٹیزنز فاؤنڈیشن سٹیزنز کا ہے, لوگوں کا ادارہ ہے, آپ نے بڑھ چڑھ کے اس کے اندر حصہ ڈالنا ہے. ایک بچے کو ماہانہ پڑھانے پہ 3600, سالانہ 43,000 کچھ خرچہ آ رہا ہے. آپ سوچیں کہ میں تو کہوں گا ابھی ہی آپ اپنا فون موبائل اٹھائیں, آپ کے پاس اکاؤنٹ نمبر ڈیٹیل آ رہی ہے اسکرین پہ, اپنا حصہ ڈال دیں. 100 روپے, 1000 روپے, 500 روپے, دیکھیں قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. یہ مت سوچیں کہ میرے ڈالنے سے کیا ہوگا, آپ کے ڈالنے سے بہت کچھ ہو سکتا ہے, بہت سو کی زندگیاں بدل سکتی ہیں. اس بات پہ یقین رکھیں. اللہ تعالیٰ نے اقرار بھائی 2 قسم کے لوگ بنائے, ایک وہ لوگ جو حیثیت رکھتے ہیں, جو بڑے اسکول بنا سکتے ہیں, بچوں کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو ایسے 10 لوگ اور کھڑے کر سکتے ہیں, ان کو اللہ نے پاور دیا ہے. وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں, وہ وسیم بھائی بھی ہو سکتے ہیں, جو اپنی بات سے لوگوں کو کنونس کر کے, اپنے پاور سے لوگوں کو کنونس کر کے ایسے ہزاروں اسکول اور کھڑے کر سکتے ہیں. بالکل انشاءاللہ. اور جس طرح کہا اسد بھائی نے بھی کہ 3600 روپے لاگت ہے ایک بچے کی تعلیم اور باقی تمام تر ذمہ داریاں نبھانے کی, تو غالباً یہ وہ قیمت ہے کہ جو ایک مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس گھرانہ اپنے بچے کو روزانہ کی بنیاد پر جو جیب خرچ دیتا ہے اسکول جانے کے لیے, تقریباً اتنے پیسے بنتے ہیں. تو بس اس کو دگنا کر دیجیے اور ایک کسی بچے کی ذمہ داری لے لیجیے. 43,000 روپے سال کے, اور یہ اگین ایک اچھے اپر مڈل کلاس فیملی کے ایک وقت کے کھانے کی قیمت ہے, جو سال بھر میں بالکل ایک بچے کی تعلیم کا انتظام کا باعث بنے گی. سو آپ سب سے بھی درخواست ہے, بہت دست بستہ, میں ہمیشہ اس بات پر یقین رکھتا ہوں, بڑی کنوکشن کے ساتھ میں یہ درخواست کر رہا ہوں کہ باقی تمام نیکیاں ضرور جاری رکھیے, ان میں اضافہ کر لیجئے کسی ایک بچے کے سر پر دست شفقت رکھنے کا, اسے تعلیم دلانے کا, اس لیے کہ وہ بچہ انشاءاللہ العزیز بڑا ہو کر آپ کی نیکیوں کو ملٹیپلائی کرے گا. بہت سارے خاندانوں کی, اپنے خاندان کی کفالت کا, ان کے راشن کا, ان کے عمروں کا, ان کی بہت ساری جو نیکیاں ہیں ان کا سبب بنے گا. تو میری درخواست ہے پلیز
بھرپور کوشش کیجیے کہ ہم سب مل کر TCF کے ہاتھ مضبوط کریں اور TCF جیسے باقی اداروں کے ہاتھ مضبوط کریں انشاءاللہ. ابھی ہمارا علماء کرام کا سیگمنٹ ہوگا, ہم اس پر بھی بات کریں گے. ہم روزانہ ایک تھیم لے کر چلتے ہیں, تو آج ہم نے جو نشریات کا آغاز کیا تھا وہ بھی قرآن کریم کی آیت بر کہتے ہیں اسے, کہ اس میں نیکی کو ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ نیکی کیا ہے قرآن کے الفاظ. تو اس میں کتنا تفصیل سے جو ہے وہ مطلب باقاعدہ الفاظ ہی ہے کہ صرف نیکی یہ نہیں ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف انسان منہ کر لے, بلکہ اس میں پھر میں لوگوں کی مدد کرنے کے حوالے سے ایمفیسائز ہے. تو وہ ہم ذرا علماء کرام سے پوچھیں گے تاکہ اور ہم سب کا, میں اپنے آپ کو سب سے آگے رکھ رہا ہوں, ہمارا رجحان بڑھے ذرا اس چیز کی طرف انشاءاللہ. اور آپ ہاتھ مضبوط کیجئے, آپ کوئی ایک شمع ایسی جلا دیں گے جس سے بہت ساری شمعیں جلتی رہیں گی, تو یقیناً یہ صدقہ جاریہ ہے. ایک وقفہ اور اس کے بعد علماء کرام کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں. آپ کے سوالات, علماء کرام کے جوابات.